کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی، 1 مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے، یہ پوری تیری تنخواہ ہے. اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک، میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی. اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے، اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی، اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں. تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا، صرف اور صرف تیرے انتظار میں، اور یہ ساری بکریاں تو لے جا. اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو، آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی، وہ مزدور لے گیا. اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے، مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا، وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا. کہتا نہیں مجھے یاد نہیں، اب میں پہچانتا بھی نہیں، مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا. السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. تو الحمدللہ ابھی ہمارا بھی ماحول ٹھیک ہے. تو آپ سبھی کے لیے میں ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جو آپ لوگ سوچ کر اور سن کر وہ دنگ رہ جائیں گے. تو یہ بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا، جو کہ یہ نیا ہی بیان ہے جو آپ سبھی کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. جو آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایسا بیان آپ سبھی کو بہت کم ملے گا دیکھنے کو. تو وہ بیان آپ سبھی کے سامنے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سبھی لوگ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے یا نہ کریے، لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ شیئر کرنے سے ہی ہر چیز ہوتا ہے. یعنی کہ اگر شیئر کریں گے تبھی اگلا آدمی اس کو دیکھ پائے گا اور اسے سن پائے گا. کیونکہ ایک ایسا یہ بیان میں لایا ہوں جو انسان کے لیے بہت بہتر ہے، اور یہ دنیا میں بھی آپ سبھی کو یہ کامیاب کر دے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ضرور ملے گی انشاءاللہ. کیونکہ یہ بیان ایسا ہے جو ہم سبھی کے دلوں کو تازہ کرتی ہے، ہم سبھی کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ یہ ایسا بیان کرتے ہیں، کیونکہ ایسا بیان اور علماء بہت کم لوگ کرتے ہیں. جو مین ٹاپک ہوتا ہے، جو انسان کو مین ٹاپک جو اصل بات بتانی ہوتی ہے، وہ یہ ضرور کر دیتے ہیں ہر ویڈیو میں. تو وہی ویڈیو میں لایا ہوں آپ سبھی کے سامنے. تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جائیے. اگر آپ سبھی لوگ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگ اپنا کمنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے. تو بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. یہ ہے وہ ویڈیو، آپ لوگ اسے آخر تک ضرور دیکھیے. عزیزان گرامی وقار، جو اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے. اخلاص. بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا. اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا. اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی. اور باپ کو پتہ چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی. اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا. اس کا ہاتھ کٹ گیا. غصے میں تھا باپ، بخیل تھا، ہاتھ کاٹ دیا. بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی. تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی. کئی دن تک اسی طرح گزر گئے. اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں، وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی. پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے، اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا. شادی کی ڈیٹ قریب آئی. ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا، بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی، اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے. کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ بہرحال شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی. اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی دسترخوان پر. وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی، ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، چھپا کر کے رکھتی تھی. دسترخوان پر جب بیٹھی، اس کا نیا دولہا ہے، اس کے گھر والے، کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی. وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا. اگر پتہ چلے تو دھوکہ کیا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے. اس کے آنکھوں میں آنسو آئے. وہ ہاتھ اپنے
कपड़े के अंदर ही छुपाई रही। अचानक उसे गैब से एक आवाज़ आई, ऐ मेरी बंदी हाथ निकाल। उसने अपने दुपट्टे के अंदर से हाथ निकाला तो सीधा हाथ पूरा सही सलामत था। फिर वो ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम का था, उनकी बारगाह में हाज़िरी देकर उसने अपना ये वाक़या सुनाया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाने लगे, मौला ने मुझे ये वही देकर भेजा और इरशाद फरमाया, क्या है मूसा, हम उस हाथ को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहते जो हाथ मेरी बारगाह में इखलास से उठाओ। मेरे अजीज़ो, ये इखलास की दौलत है। जो खालिसतन अल्लाह के लिए कुछ किया हो, मौला उसे कभी जलील नहीं होने देगा, उसे बेइज्जत नहीं होने देगा। इसीलिए कुछ काम ऐसे कर जाओ जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो। रब तबारक व तआला के लिए अब तक क्या किया है उसका भी आपके पास कुछ तो होना चाहिए। अगर अपनी ज़िंदगी में आप एहतिसाब करें, अपना ही मुहासबा करें कि मैं जवानी से लेकर अब तक जितने काम किया हूँ, कोई काम ऐसा है जो खालिस अल्लाह के लिए किया हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, इखलास में कितनी ताकत है वो बताता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है ये, 3 लोग सफ़र पर थे, 3 दोस्त थे, ये तीनों सफ़र पर थे और ये पहाड़ों के रास्ते से जा रहे थे। एक पहाड़ के गार में इन लोगों ने पनाह लेने के लिए थोड़ी देर आराम किया और बारिशें शुरू हो गई, तूफ़ानी बारिश। और ऐसी बारिशें आई कि पहाड़ के पत्थर खसकने लगे और बहुत बड़ी चट्टान खसक करके ये गार के मुंह पर आकर गिर गई। गार बंद और ये अंदर 3 बैठे हुए हैं। हाथ के हिलाने से तो पत्थर जाने वाला नहीं, एक बड़ी चट्टान गिर करके बंद हो चुकी, उनकी कब्र वहीं बनने वाली। 3 लोग हिला करके क्या हटा सकते थे? अब तीनों लोगों ने क्या किया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीनों रोने लगे कि अब हमारी मौत यहीं पर होने वाली है, ख़त्म है। लेकिन इससे पहले चलो अल्लाह की बारगाह में अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी चीज़ हो जो तुमने खालिस उसके लिए किया था, उस नेकी को वसीला बना करके दुआ करते हैं, देखते हैं पत्थर हटता है क्या। तो तीनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी की एक एक चीज़ें शुमार करना शुरू किया। तवज्जो चाहता हूँ, पहले एक बंदा सजदे में गिरता है और अर्ज़ करता है, मौला तू जानता है मेरी एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत बहुत किया करता था, माँ की बहुत ताज़ीम करता था। एक दिन रात को जब मैं घर पहुँचा तो मेरे पास सिर्फ एक रोटी थी और थोड़ा सा दूध था। मेरे घर के कई बच्चे थे, बच्चे भी भूखे थे, लेकिन मेरी माँ बूढ़ी थी। तो मैं जब भी घर रात को पहुँचता पहले अपनी माँ को खिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को खाना देता। उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा दूध था, माँ भी भूखी थी और बच्चे भी। बच्चे आकर लिपट गए, कहने लगे कि हमारे लिए खाना, भूख की शिद्दत है। मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए बिठाया घर के बाहर और उस रोटी को चूर कर दूध में अपनी बूढ़ी माँ को खिलाया। मेरी बूढ़ी माँ जो भूखी थी वो पूरी रोटी खा गई और पूरा शिकम सैर होकर वो दुआ करते हुए सो गई। उस रात को मैं भी भूखा रहा, मेरे बच्चे भी भूखे रहे। हमारे घर में उसके अलावा कोई खाना नहीं था। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, मैंने अपनी माँ के साथ ये जो हुस्न सुलूक किया खालिस तुझे राज़ी करने के लिए, खालिस तुझे राज़ी करने के लिए। मौला अगर ये मेरी नेकी तुझे पसंद है तो ये चट्टान को हटा दे। वो दुआ कर रहा था, चट्टान थोड़ी खसक गई, अपने आप खसक गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो निकल सकें। दूसरा जो साथी था वो सजदे में गिरा और वो दुआ करने लगा। ये पूरी हदीस पाक मौजूद है जिसको मेरे आका ने बयान किया। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो जो अल्लाह के लिए किया हो, फिर देखना ज़िंदगी की मुसीबतें आए, इसी नेकी को तुम अल्लाह की बारगाह में रख सकते हो। दूसरा सजदे में गिरता और कहता है, मौला तू बेहतर जानता है, मैं अपनी चचेरी बहन का आशिक हो गया था। उसकी चचेरी बहन थी, चाचा की बेटी, आशिक हो गया और हम दोनों में मुआशका चलने लगा, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। एक दिन ऐसा आया कि हमारे घर वाले और उसके घर वाले सब बाहर चले गए, हम दोनों तन्हा रह गए और हम दोनों एक कमरे के अंदर आए। हम दोनों ने गुनाह करने का इरादा कर लिया। शादी तो नहीं हुई थी, निकाह भी नहीं हुआ था। दोनों खड़े हुए, गुनाह करने का इरादा ही था कि हम दोनों को अचानक ख्याल आया, मेरा रब देख रहा है। हम कपड़े उतारे उसके सामने, जो हमारे दिलों के हालात भी जानता है। तो वो मेरी चचेरी बहन वो भी रोने लगी, मैं भी रोने लगा और हम एक दूसरे को हाथ नहीं लगाए। मौला उस जिना से और उस बदकारी से अगर मैं बचा था तो मेरे रिश्तेदारों से डर कर नहीं, खालिस तेरी रज़ा की, कि मौला करीम के इस सल्तनत को मैं अपने गुनाहों से पामाल नहीं करूँगा। तो जब
یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے تو اس چٹان کو تو ہٹا دے۔ حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی۔ تیسرا شخص تھا، وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا اے رب ذوالجلال تو بہتر جانتا ہے میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا، میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا۔ ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا۔ میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے، اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا، بکری کو پالنے لگا، وہ مزدور آیا نہیں، وہ مزدور چلا گیا، مہینوں چلا گیا، بکری کو میں پالتا رہا، بکری نے بچے دی، بچوں کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے۔ اے رب ذوالجلال تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان کئی ہزار بکریاں بھر گئی، کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر۔ وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا، سب بکریاں رکھا۔ کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آئے اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی، ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے، یہ پوری تیری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک، میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے، اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی، اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں، تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا، صرف اور صرف تیرے انتظار میں، اور یہ ساری بکریاں تو لے جا۔ اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو، آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی، وہ مزدور لے گیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے، مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا، وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا۔ کہتا نہیں مجھے یاد نہیں، اب میں پہچانتا بھی نہیں، مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی، پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی، ان کا راستہ صاف ہوا۔ پتہ یہ چلا حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ میرے عزیزوں میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں، مصیبتوں کی چٹانیں، ظلم کی چٹانیں، لوگوں کے تان و تشنیع اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں۔ ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرتے کہ مولا میں نے خالصتاً ایک رات تیرے لیے کھڑے ہو کر پکارا تھا جب سب لوگ سو رہے تھے، میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کیا، مولا اگر تو راضی ہے تو ان فلسطین کے بچوں پر رحم کر دے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو ہم عرض کر سکیں؟ آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں۔ یہ بہت خاص بیان تھا، بہت بہترین بیان تھا ہم سبھی کے بارے میں۔ تو یہ بیان آپ سبھی کو کیسا لگا، کس طرح لگا، اس میں آپ سبھی کو کیا سیکھنے کو ملا، تو آپ لوگ اس چیز کو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا ویڈیو اگر آپ سبھی لوگ ہر روز دیکھنا چاہتے ہیں، جو نئے نئے ٹاپک پر لاتا ہوں، جو بہت ایسی چیز جو ہم سبھی کے زندگی میں کام آنے والی رہتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی، تو وہی جو آخرت میں کام آئے گی وہ دنیا ہی میں ہم سبھی کو کرنا ہے کہ آخرت میں وہ چیز کام آئے گی، کیونکہ آخرت میں ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں صرف حساب کتاب ہم سبھی کو دینا ہے اور کچھ نہیں وہاں پہ۔ تو وہاں پہ ہم سبھی کو نیکیاں کچھ نہیں کرنے کو ملے گی، کیونکہ نیکیاں انسان دنیا میں ہی کرنے آیا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے صرف عبادت کے لیے۔ تو آپ سبھی کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو چیز آپ سب کو سیکھنے کو ملا ہے، جو چیز آپ لوگ پہلے سے نہیں جانتے تھے، وہ چیز اس ویڈیو میں آپ سبھی لوگ جان گئے ہیں، تو اس پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریے، اور اس میں جو چیز ہم سبھی لوگ اگر گناہ کیے ہوئے ہیں، اس چیز کو پہلے سے کرتے رہے ہیں جو غلط کام تھا، تو اس چیز کو ہم سبھی کو چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہم سبھی کی باقی اور زندگی جو آنے والی ہے اس میں ہم سبھی کو کچھ الگ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.